ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عمران خان، عثمان کے بیٹے عمران خان کی حکومت کا دوسرا پارٹ، ایپیسوڈ 2۔ عمران خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن میں جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کی لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا، وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ عمران خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقویٰ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بکتاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرخ رو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اترے۔ پھر وہ عالم دین عمران خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نیا نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگچوری ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ عمران خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و ورع اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ عمران خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلمرو میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض، سلطان عمران خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلمان، جب اور جیبونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی خلی کھولے اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کرے۔ یہ ان کے ذمے ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس قسط بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ ڈھال چکا ہے جس پر گویا کسی اختلاف، مناقشے اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی۔ عمران خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن سن ہجری 736 بمطابق سن عیسوی 1336 میں قراسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قراسی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہو گیا، یعنی جھگڑا پیدا ہوا۔ عمران خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارات پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان چپ پلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیائے کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے عمران خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف
توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تاریخ، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قراسی کی امارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک قرآن خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملک کی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصے میں عمران خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجد تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو عمران خان کی عظمت شان، تقویٰ اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقے جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ایشیائے کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز عمران خان کی فراست، سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عمران خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا، دولت بازنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کوانتا کوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں عمران خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے بہت بڑا موقع تھا، بہت ہی اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ سن عیسوی 1358 میں تراقیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے غالی بولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود رہا اور کچھ ہی عرصہ میں غالی بولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نما بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالی ولی جس بازنطینیوں کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا اور اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچانے کو آسان بنائے گا۔ عمران خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے اور یورپ سے عثمانیوں کے انقلاب کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دے۔ وہ عوامل جن کی بدولت عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا: پہلا، عمران خان کا مرحلہ اور آگے بڑھنا اور